بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے نفحۃ العرب، سبق نمبر 4 ہے۔ وہؤلاء شرذمۃ القلیلہ، جماعت قلیلہ یعنی تھوڑی سی لوگ، تھوڑی سی جماعت جو ہے، چھوٹی سی جماعت۔ زفادہ ہے یہ ضفدع کی جمع ہے، اور یہ کہتے ہیں مینڈک کو، مینڈک۔ اور حیاز اور احواز یہ حوض کی جمع ہے۔ حوض کہتے ہیں تالاب کو، تالاب یعنی تالاب کے مینڈک۔ اور تالاب کے مینڈک اردو میں جب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کنویں کا مینڈک۔ کنویں کا مینڈک وہ مینڈک ہے کہ جب دریا سے یا باہر کے پانی سے ایک مینڈک کنویں میں چھلانگ لگاتا ہے تو وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ تو کنویں میں موجود جو مینڈک ہے وہ ان سے کہتے ہیں کہ آپ پریشان کیوں ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یار باہر بہت زیادہ پانی ہے اور آپ میں اس لیے پریشان ہوں، یا بہت تھوڑے پانی ہے۔ تو کنویں میں جو مینڈک ہے وہ چھلانگ لگاتا ہے ادھر سے ادھر تک، کہہ رہا ہے اتنا پانی ہے، تو کہہ رہا ہے کہ نہیں اس سے بھی زیادہ ہے، تو وہ چھلانگ لگاتا ہے یہی تک۔ پھر کہتا ہے کہ اتنا پانی ہے باہر، وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، پھر ایک چھلانگ اور لگاتا ہے، پھر کہتا ہے کہ اتنا پانی ہوگا، تو وہ باہر دریا والا جو باہر کے پانی والا جو مینڈک ہے وہ کہتا ہے اسے کہ باہر بہت زیادہ پانی ہے، آپ جو چھلانگیں لگا رہے ہیں یہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ تو اس وجہ سے یہ مثال لایا ان کے لیے کہ جس نے کچھ دیکھا نہیں ہے، تھوڑی بہت کتابیں پڑھ لی ہیں اور اپنے آپ کو ادیب سمجھ لیا ہے، تو اس لیے کہتے کہ ہؤلاء شرذمۃ القلیلہ ضفادع و حیاز۔ حیاز یعنی حوض کے تالاب کے مینڈک کی طرح ہے کہ لم ترد الا الماء الواصل، اتنے پانی تک جو پہنچ جاتے ہیں الی الکعب، ٹخنوں تک، اتنے پانی میں وہ چھلانگیں لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اتنا پانی ہے۔ تو کس کے ساتھ؟ شرذمۃ قلیلہ، جو طعن لگاتے ہیں ادب پر کہ ادب جو ہے ذہنوں کو فاسد کرتا ہے، وہ کون ہے؟ وہ ضفادع حیاز ہے، یعنی مینڈک کے تالاب کے مینڈک کے طرح ہے، زیادہ پانی میں نہیں گئے۔ کچھ کتابیں پڑھ لی ہیں، زیادہ کتابیں نہیں پڑھی اور اس کے عربی کا مطالعہ بھی نہیں کیا ہے، تو اس وجہ سے۔ لیکن پھر ایک اور ضرب المثل استعمال کیا۔ ضرب المثل جو ہے یہ خفاش ہیں۔ خفاش جو ہے یہ رات کو اڑتا ہے، دن میں اس کا نظر نہیں رکھتا۔ تو اگر یہ کہے کہ سورج اچھا نہیں ہے تو یہ اس کا ملامت کرنا لا یضر الشمس، یہ سورج کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ وعواء الکلب، عواء الکلب ایک ہے زئیر، ایک ہے عواء، ایک ہے نباح، ایک ہے خوار، ایک ہے سوغا۔ اور ایک ہے نحیق۔ اور بہت سارے آواز، ہر ایک کی الگ الگ ہے۔ شیر جب آواز نکالتے تو اس کو کہتے ہیں زئیر عربی میں۔ ذئب یعنی بیڑیا جب آواز نکالتے تو اس کو کہتے ہیں عواء۔ اور کتا جب بھونکتا ہے تو اس کو کہتے ہیں نباح، کلب کے لیے۔ اور خوار بچھڑا، بقر وغیرہ، بقر جتنی بھی ہے
چاہے اس کے بچے ہو، جو بھی اس کی آواز ہے خوار۔ سغا جو ہے یہ غنم کے لیے، غنم میں بھیڑ بکریاں، اس کی آواز کو سغا کہتے ہیں۔ جب وہ آواز نکالتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں سغا۔ جب گدھا آواز نکالتا ہے تو اس کو کہتے ہیں نحیق، نحیق الحمار۔ تو ہر ایک کی الگ الگ آواز ہے۔ تو یہاں پر عواء الکلب ہے اور لا یظلم البدر، تو یہ عام طور پر عواء الکلب جو ہے یہ عواء الذئب ہے، عواء الذئب عند اکتمال القمر، بہت مشہور ہے یہ کہ بھیڑیا جو ہے یہ جب چاند جو ہے یہ مکمل ہو جاتا ہے تو وہ آوازیں نکالتے ہیں، لمبی لمبی آوازیں نکالتے ہیں، اس کو عواء کہتے ہیں۔ اور بونکنے کو نباح کہتے ہیں، بونکنا نباح کہتے ہیں جو کتے نکالتے ہیں۔ تو اگر کتے آواز لمبی آوازیں نکالے، بہت لمبی لمبی آوازیں نکالے جس طرح بھیڑیا آوازیں نکالتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں عواء۔ تو عواء الکلب یا عواء الذئب لا یظلم البدر، اس کو تاریک نہیں کر سکتا۔ عواء الکلب لا یظلم البدر یعنی جو 13ویں 14 اور 5ویں کے چاند ہے اس کو تاریک نہیں کر سکتا۔ ولما کانا، لما جو ہے یہ لما اس کو وجود لوجود کہتے ہیں، وجود لوجود، حرف وجود لوجود، یہ دو جملوں پر داخل ہوتا ہے، ماضی کے دو جملے پر، جملتین، ماضی کے دو جملوں پر داخل ہے۔ اور جب ثانی پایا جائے تو پہلے پائے جانے کے ساتھ ساتھ ثانی جو ہے وہ پایا جائے گا۔ سحر تو لیالی یعنی اس لیے پایا گیا ہے کہ سحر اللیالی مما جبل علیہ عطش العلوم و حیار میادین الکمال، کہ یہ ہے تو اس وجہ سے یہ پایا گیا۔ تو لما جو ہے یہ حرف وجود لوجود اس کو بھی کہتے ہیں۔ سحر کہتے ہیں شب بیداری کو، شب بیداری۔ ولما کان سحر اللیالی، یہ لیل کی جمع ہے، علی غیر قیاس، مما جبل علیہ یعنی خلق علیہ، پیدا کی گئی ہے ان پر۔ کون پیدا کی گئی ہے؟ سحر اللیالی پر کس کو پیدا کیا گیا ہے؟ جبل علیہ، ہاں ضمیر جو ہے یہ راجع ہے کس کی طرف؟ سحر اللیالی کی طرف۔ عطشہ، یہ عطشان اور آتش جو پیاسے کو کہتے ہیں، جو پیاسا ہے۔ اور اس میں سے ایک ہے عطاش، عطاش اس مرض کو کہتے ہیں چاہے حیوان کو لگ جائے یا انسان کو لگ جائے اس کو، یعنی عطاش وہ مرض ہے جس میں وہ پانی پیے، پیاس زیادہ لگے لیکن پیاس کی جو طلب ہے وہ ختم نہیں ہوتا، پیاس ختم نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عطاش۔ اور معطشہ، معطشہ، معطشہ اس زمین کو کہتے ہیں جہاں پر پانی نہ ہو اور بالکل خشک زمین ہو۔ اکثر آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جہاں پر چاول کے فصل کاٹی جاتی ہے تو اس کے بعد وہ زمین بالکل خشک ہو جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں معطشہ۔ عطش العلوم، علوم کے پیاسے، علوم کے پیاسے، علوم کے پیاسوں کی جبلت یعنی فطرت یہ ہے، فطرت میں کیا ہے؟ سحر اللیالی، کہ وہ راتوں کو بیدار رہتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں اشعار بہت ہیں، من طلب العلا
سهر الليالي تروم العزة ثم تنام ليلا يغوص البحر من طلب اللآلي يغوص البحر من طلب اللآلي تروم العز ثم تنام ليلا يغوص البحر من طلب اللآلي من طلب العلا من غیر کد اضاع العمر فی طلب المحال. تو یہ ہے کہ جو عزت اور بلندی اور ترقی طلب کرتا ہے تو سحر اللیالی من طلب العلا سحر اللیالی تو وہ راتوں کو جاگتے ہیں. تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ سحر اللیالی مما جبل علیہ عطش العلوم، جو علوم کے پیاسے ہوتے ہیں ان کی جبلت میں یہ بات ہے کہ وہ راتوں کو جاگتے ہیں، شب بیداری کرتے ہیں، راتوں کو سوتے نہیں ہیں. وحیارہ، حیارہ یہ حائر اور حیران کی جمع ہے اور مؤنث اس کی ہے حیرہ، حیرہ. وحیارہ اور وہ لوگ جو کمال کے میدانوں کے، میادین میدان کی جمع ہے، کمال کے میدانوں کے حیران ہے، یعنی اس میں میدانوں میں ادھر ادھر گھومتے ہیں، حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے. سحر تو میں نے بھی کیا کیا، سحر تو لیالین، تو میں نے بھی بہت سے راتوں کو میں جاگتا رہا، یعنی میں نہیں سویا، میں نے شب بیداری کی. لا نوم فیہا، ان راتوں میں نہیں سویا. لے کس کی لے، لأحزو حزوہم، کہ میں ان کے ساتھ چلوں. وأحشرا، اور میں ان کو کہ مجھے اٹھایا جائے، معہم ان کے ساتھ، یوم القیامہ یوم لا ظل فیہ، کہ اس دن کی جس دن کوئی سایہ نہ ہو، الا ظل، کہ صرف قادر اور جبار کے عرش کا سایہ ہو. اس دن میں ان کے ساتھ اٹھایا جاؤں، اس لیے کہ وہ راتوں کو سوتے نہیں ہیں، جاگتے ہیں، تو میں بھی جاگتا رہا اور میں نے نیند نہیں کی. واقتبست، اقتباس کہتے ہیں، قبس شعلے کو کہتے ہیں. اس شعلے کو پشتو میں ہم اس کو اسکروٹا کہتے ہیں. یہ اقتباس اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ اقتبسا یعنی قبس کو اخذ کرنا، قبس کو لینا، کہ اس کو آپ لے لیں اور کہیں اور پر آگ لگانے کے لیے اس کو استعمال کریں. تو اقتباس بھی اس کو کہتے ہیں کہ آپ کسی اور کی عبارت لے لیں اور اپنی عبارت میں اس کی عبارت میں شامل، یعنی اس کی عبارت کو اپنی عبارت میں شامل کریں. اس کو اقتباس کہتے ہیں. اقتباس، قبس اور اقتباس. من کتب، اقتبست من کتب، میں نے ان کی کتب سے اقتباس کیا، لے لیا. کتب المتقدمین، متقدمین کی کتب سے. نوادر، نادرہ کی جمع ہے، نادر چیزیں. وأردت، اور میں نے اس سے ارادہ کیا، ان اعرضها على اخوانی، اپنے بھائیوں پر. من طلبۃ العلم، طالب علموں میں سے. تو یہ میں نے لکھ دیا. اس میں غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، اس میں زائد باتیں بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے اس میں، لیکن پھر بھی اگر اس میں کوئی مسئلہ ہو تو آپ ہمیں اطلاع کر دیں، اس لیے کہ کوئی کامل نہیں ہوتا. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.